السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی سوشل کانٹریکٹ تھیوریز کے متعلق. یہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہے. اس کا ایک ٹاپک ہے، ایک ٹاپک نہیں بلکہ سوشل کانٹریکٹ تھیوریز میں مختلف تھیوریز اور فلاسفیز آتی ہے. تو فلاسفیز کا کام کیا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے. تو چلیے اپنی اسکرپٹ کی طرف چلتے ہیں. فلاسفی کیا چیز ہے؟ سوشل کانٹریکٹ تھیوری، فلاسفی، یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا رول ہے؟ دیکھیے، یہ بات شروع ہوتی ہے سوکریٹس سے، ایرسٹوٹل سے، پلاٹو سے، جن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو وہاں سے شروع ہوتے اور انہوں نے اپنے معاشرے میں ایسے نظام دیکھی، ایسا کچھ دیکھا جو جن چیزوں نے ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہاں پہ چینجز ضروری ہے. کہیں پہ گورننس ضروری ہے، کہیں پہ ایڈمنسٹریشن ضروری ہے، کہیں پہ اسٹیٹ کا رول ویک ہے، کہیں پہ سٹیزنس کی کمزوری ہے. تو انہوں نے یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے ایک فلاسفی کو جنم دیا. اور ہر فلاسفر کا اپنا ایک فلاسفی ہوتا ہے. وہ اپنی پوائنٹ آف ویو سے سوچتا ہے، اپنی نظریہ اس پہ اپنا نظریہ، اپنا حل اس پہ پیش کرتا ہے. ہمارا آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے، ڈیموکریسی ہو گیا، اس طرح سے مونارکی ہو گیا، پھر آ گیا اس طرح سے جو پارلیمنٹ کا سسٹم ہے، یونی کیمرل، بائی کیمرل، پھر ہیومن رائٹس کا سسٹم ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں اسی کا ہی نتیجہ ہے. ایک فلاسفر نے کہا، میں نام کوٹ نہیں کر سکتا پہ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہیومن بائی نیچر از سیلفش اور ہیومن از اے سوشل اینیمل. تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے فلاسفیز میں ڈیفائن کی. یا انہوں نے یہ بھی ڈیفائن کیا کہ اسٹیٹ کیا ہے، اسٹیٹ کا رول کیا ہے، اسٹیٹ میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں انہی فلاسفرز کی سوچ اور ان کی فلاسفی تھنکنگ کا ہی نتیجہ ہے. تو تھامس ہابس کیا کہتے ہیں؟ تھامس ہابس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تھامس ہابس سے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دا نیڈ فار ایبسولوٹ اتھارٹی. تو بلیو دیٹ ان دا ایبسنس آف گورنمنٹ ہیومن لائف وڈ ایگزسٹ in what he called the state of nature. This state would be characterized by insecurity, fear, and constant conflict. To escape this chaos, individuals agree to transfer their authority to a strong sovereign who maintains order and stability. Thus, Hobbes supported a powerful central authority to prevent social disorder. اچھا، ہابز نے یہاں پہ کہا کہ اگر گورنمنٹ نہ ہو، ایک ہائر اتھارٹی نہ ہو، تو یہ جو ہیومنز ہے وہ ایک اسٹیٹ آف نیچر میں رہیں گے. کیوس، انسیکیورٹی، فیئر اور کانسٹنٹ کانفلکٹ. تو اس طرح سے وہ یعنی بالکل ایک جنگلی جانور کی طرح رہیں گے. کہیں پہ کسی کو مار دیا، کہیں پہ کیا ہوگا. تو اس چیز کو پریونٹ کرنے لیے ہیومنز نے اپنی تمام جو اختیارات تھی، جو سپورٹ تھی، وہ ایک پاورفل سینٹرل اتھارٹی کو دے دی تاکہ سوشل ڈس آرڈر کو پریونٹ کر سکتے. اچھا، اب جان لاک کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اسٹیٹ کو یا مختلف نظام کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو تھامس ہابس نے بھی یہی کہا، اور جان لاک اب کیا کہتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں. presented a different perspective on social contract. He believed that individuals possess natural rights including life, liberty, and property. According to Locke, the purpose of government is to protect these natural rights. Unlike Hobbes, Locke supported limited government and believed that citizens have the right to challenge or replace rulers who violate their rights. This idea strongly influenced modern democratic systems. یہاں پہ اب جان لاک کیا کہتے ہیں؟ جان لاک کہتے ہیں کہ ان لائک ہابس نے جو کہا کہ اسٹیٹ سینٹرل اتھارٹی جو ہوگی وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرے گی اور کیوس کو پریونٹ کرے گی. اس کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی، لیکن یہاں پہ پھر جان لاک نے کرٹیسائز کیا اور اپنی فلاسفی دی. یہاں پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا. انہوں نے کہا کہ ہر ایک ہیومن کی نیچرل رائٹس ہوتی ہے، جیسے کہ لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی. تو یہ چیز ایک اسٹیٹ ان چیزوں کو یعنی پروٹیکٹ کرے گی اس نیچرل رائٹس کو. اور ایک یہ بھی کہا دیٹ دا سٹیزن ہیو دا رائٹ ٹو چیلنج. سٹیزن کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ اگر ان کو ایک رولر پسند آئے تو وہ اس کو تبدیل بھی کر سکتے اور ریپلیس رولرز ہو وائلیٹ دیئر رائٹس. تو اس طرح سے ہمارا ماڈرن ڈیموکریٹک اب جیسے کہ آج کل کا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ آج کل کا ووٹنگ سسٹم ہو رہا ہے، تو ایک رولر کو ریپلیس کر کے دوسرا رولر لایا جاتا ہے. تو یہ تھی جان لاک کا فلاسفی تھی. اب آتے روسو اینڈ پاپولر سوورینٹی. روسو کا کیا تھا؟ He argued that true political authority belongs to the general will of the people. Citizens collectively create laws that represent the common good. His theory emphasizes popular sovereignty and democratic participation. تو روسو کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے اس کی اتھارٹی belongs to the general will of the people، کہ عوام کی، ایک نیشن کی کیا جنرل ول ہے،
وہ کیا چاہتے تو کہ سٹیزنس کی کلیکٹیولی اپنے لیے لا بنا بھی سکتے فار دیئر کامن گڈ. تو اس طرح سے یعنی جی سارے روس کہتے ہیں کہ جنرل ول ہے، اور جو لا ہوتا ہے وہ انہی رولرس ان سٹیزنس کی کلیکٹیو تھنکنگ اور کلیکٹیو ول پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں. وہ اس لا کو بنائیں گے اپنے لیے. پھر آتا ہے کمپیریٹیو ایویلیویشن. وین کمپیئرنگ دیز تھنکرز سیورل ڈفرینسز بیکم کلیئر. اچھا، ان تینوں کو کمپیئر کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے صرف 3 ایکسپلین کیے. ہوبس پرائورٹائز اسٹیبلٹی اینڈ اسٹرانگ اتھارٹی. لاک emphasized individual rights and constitutional government. روسو focused on collective sovereignty and democratic participation. تو ان 3 چیزوں سے، ان 3 فلاسفیز سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ فلاسفیز موسٹ آف دا ٹائم کس چیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، فلاسفیز کسے کہتے ہیں. آپ کو ڈیفینیشن اور سب کچھ اس سے واضح ہو چکا ہوگا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اور آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.